مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک حضرت جی زبردست عاشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب تو حضرت میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ لفظ عاشق ویسے ہی بڑا سستا ہو گیا، سٹیجوں پہ یہ بٹ رہے، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا ٹائٹل ہے۔ عاشق قرآن سے ہم شروع ہوتے ہیں اور پھر فتح نہیں کھا کر تک جاتے۔ اللہ بس ہمیں ہدایت دے، کیونکہ یہ جو عشق ہے نا حضرت یہ انتہا ہے، جو عشق ہے نا یہ انتہا ہے۔ اور سادے زبان میں اگر عاشق کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ اس کے محبوب کو لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے نا، ان لاکھوں میں صرف اس کو اپنا محبوب نظر آئے گا۔ یہ عشق ہے حضرت، اور جس کی یہ کیفیت نہیں ہے وہ عاشق بھی نہیں ہے۔ اس دن ہی حضرت میں ایک پروگرام پہ سٹیج پہ تھا تو کسی حضرت صاحب نے کو نوٹ دیا تو ساتھ ہی انہیں ٹائٹل دے دیا گیا جی بابا جی بڑے عاشق قرآن ہیں۔ وہ پکی بات ہے، مجھے پکا یقین تھا کہ بابا جی کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ عجیب ہمارے حالات ہیں، اور کیونکہ حضرت جی بزرگوں کا مزاج رہا ہے، اسپیشلی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آپ جب بھی کوئی ایسی مشکل بات آئی تو پھر آپ مجاز کو لے کے آئے بات سمجھانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جب مجنون نے دعویٰ کیا نا عاشق ہونے کا تو پھر اس کا امتحان لیا گیا۔ تو امتحان اس طرح ہوا کہ لیلا نے کسی شخص کو چھری اور ایک پلیٹ دے کے نا مجنوں کے پاس بھیجا کہ جا کے مجنوں کو کہا کہ اگر تو لیلا کا عاشق ہے تو پھر لیلا نے کہا ہے کہ اپنے وجود کا گوشت دے۔ وہ گیا تو اس نے جا کے لیلا کی وہ بات مجنوں کو سنائی، تو مجنوں آگے سے کہتا ہے کہ گوشت تو دوں کس حصے کا۔ وہ واپس آیا، اس نے آگے کہا کہ مجنوں کہتا ہے کہ گوشت تو میں دینے کو تیار ہوں لیکن یہ بتاؤ دوں کس حصے کا۔ اس نے کہا بھی کچا ہے۔ اس نے کہا بھی کچا ہے۔ اس نے کہا تو بھی کس طرح پتہ چل گیا کچا؟ اس نے کہا ابھی تک اس کو اس سے یاد ہے ابھی اس کو اس سے یاد ہے، اور دعویٰ کرتا ہے عاشق ہونے کا۔ عاشق تو وہ ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا، وہ صرف محبوب کو دیکھتا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہوا کہ جس کو ابھی تک اپنے حصے یاد ہے؟ ہم تو اپنے آپ میں پھنسے لوگ ہیں۔ عاشق اس دن ہم نے ہونا ہے حضرت جس دن ہم سارا کچھ چھوڑ کے نا ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے۔ ابھی تو ہم خود کو راضی کر رہے ہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے، ہمارے انداز، ہمارا ہیئر سٹائل، ابھی ادھر نہیں کچھ، ابھی تو ہم خود میں پھنسے لوگ ہیں جو ان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا ہماری جانے بلا مدینہ کا، ہمارے لیے تو اب شغل ہے اور باقاعدہ موجود ہے کہ فرمایا گیا کہ وقت آئے گا کہ کوئی لوگوں کا سیر سپاٹا حج اور عمرہ بن جائے گا۔ آج وہ وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب ہم وہاں نہیں جاتے، اب ہم سیلفیاں کھینچنے جاتے ہیں حضرت، تاکہ ہم جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ میں بھی مدینے گیا ہوا تھا۔ تو لوگوں کے لیے آیا ہے، تو دیکھ تو صحیح تو کن کی بارگاہ میں آیا؟ تجھے ابھی بھی لوگ یاد ہیں، تجھے یہاں کے بھی دوست یاد ہیں، تو پل پل کی تصویریں کھینچ کے پاکستان بھیج رہے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے حضرت جی، اور بات یقین اور محبت والوں کے لیے، اگر آپ اعتراض کرنے نکلو گے تو میرے پاس آپ کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں اور ہم نے تو عشق سیکھا بھی نہیں لوگوں سے، ہم تو چل رہے ہیں ان کے نقش قدم پہ، شاید کامیاب ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ ہم نے تو نہیں لوگوں سے سیکھا۔ تو لکھا ہے کہ ملا عبدالرحمن جامی بڑے عاشق رسول تھے حضرت جی۔ تو آپ جو ہے نا حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوئے۔ تو جب آپ گئے، ظاہر ہے اس وقت بڑے رنگ ہوا کرتے تھے، جو آپ کا تعلق شہر جام سے تھا، تو جو آپ کے شہر کے علماء تھے، مشائخ تھے، عام تھے، خاص تھے، وہ آپ کو روانہ کرنے کے لیے آئے۔ تو جب ملا عبدالرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک، تو آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی، داڑھی مبارک نا بڑی داڑھی تھی آپ کی، اتنی بڑی داڑھی شریف۔
تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس آئے تو داڑھی چھوٹی رہ گئی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے وہ سارے مشائخ، آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لیے حاضر ہوئے کہ ملا عبد الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے حاضری لگوا کے آئیں، تو چلو کچھ جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں. تو جب وہ سارے حاضر ہوئے نا تو آ کے کیا دیکھا کہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کی داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو مدینہ پاک گئے تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں، داڑھی چھوٹی کروائے ہیں. تو اس وقت حضرت جو تنقید تھی نا، وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی، وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی. وہ دور امت کا ایک سنہری دور تھا جو ملا عبد الرحمن جامی کا زمانہ ہے. حضور غوث پاک اس دور میں موجود تھے. یہ تقریباً آگے پیچھے ہیں سارے بڑا خوبصورت دور تھا. یہ حضرت شاہ نقشبند بخاری موجود تھے، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود تھے، حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری موجود تھے. امت کا ایک سنہری دور تھا وہ جو دور تھا نا. بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، محبتیں بانٹی جاتی تھیں، معرفت بڑھتی تھی حضرت خانقاہوں میں، تزکیے کیے جاتے تھے، لوگوں کے سینوں کو کینے سے بغض سے پاک کیا جاتا تھا. بڑا سونا دور تھا. تو سب نے عرض کی حضرت یہ کیا کیا آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑھی میں اتنی بڑی تھی، تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، مدینہ پاک گئے ہیں تو داڑھی چھوٹی کروائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کروائی نہیں، ہو گئی ہے. کروائی نہیں، ہو گئی ہے. تو اس کی حضور ہو کے میں گئی. فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی مزار مبارک پہ نا اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا رہا ہوں. میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑھی سے صفائی کرتا رہا. حضور کے روضہ انور کو، حضور کے مزار مبارک، وہ صفائی کرتے کرتے چھوٹی ہو گئی ہے. یہ تھے مدینہ جانے والے لوگ. ہم نے کیا جانا ہے، ہم نے کیا جانا ہے. اور یہی ہے عشق حضرت، یہی ہے عشق حضرت. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. تیاگے حضرت، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. لگائے نہ لگے، بجھائے نہ بنے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم پہ اور تسی مدینہ مدینہ پہ کری جاندے ہو ہر ویلے. ہم مدینہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ہمارے حضور ہیں حضرت. ہاں حضرت وہ افنان صاحب پڑھتے بھی نا اکثر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے حضور کا شہر ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے. نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے. وہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ وصال ہو گئے تو حضرت بلال سامان باندھ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے، اور آ کے آپ نے روکا بھی. آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو. تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو. آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے. ہاں یہ عشق ہے حضرت، یہ عشق ہے حضرت. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش. اور جیسے میں نے کہا نا، عشق ہے، عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا. حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے. وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی، ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی. یہ اس قدر جلیل القدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے حضرت. ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت. یہ اپنے کھیت میں نا ہل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر سنانے کے لیے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے. ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا. تو پہلے تو یقین نہیں ہوا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا. گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر دی، یا اللہ جو محبوب نہیں رہی تینا اکھاں دا کی کرنا ہے.
جو محبوب نہیں رہے تین اکھاں دا کی کرنا ہے؟ اکھاں ایس لئی سن کہہ دینا تیرے محبوب نو ویکھنے سن. یہ عشق ہے حضرت جی، کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ. ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے ہی یہ کہ آپ کو اپنے محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ آئے حضرت، یا آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو. اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو صرف آپ کا محبوب نظر آئے. آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت حضرت، اور لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے تھے. ہمارے بڑوں نے پھر ایویں تو نہیں لکھا، کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہمارے بڑوں نے. دیکھو تو صحیح ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں تو اول تو ٹائم ہی نہیں، اگر کبھی تو بیٹھ جائے تو پھر بھی ہماری نعمتیں نہیں گن سکتا حضرت. ہاں دیکھو تو صحیح یار، اس نے کتنا کرم کیا، اس نے کتنا فضل کیا. اور یہی دیکھو حضرت، یہ کیا کم نعمت ہے کہ میں انسان بنا دیا ہے. میرے سیدی فرمایا کرتے تھے بھائی رب کا شکر ادا کر، کتے ڈڈو بنا کے کتے چھپڑ چ نہیں واڑ چڑھے ہے. ہاں بھائی حقیقت کیا زور ہے اس پہ، کسی کا اس پہ کوئی زور ہے بھائی؟ شکر کر، اس نے تجھے حضرت انسان بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیوں بندے کس راستے پہ تو چل نکلا؟ نہیں حضرت آج کرو حضرت، محبتیں پیدا کرو، یقین پیدا کرو، عقیدتیں لے کے آؤ. پھر دیکھو حضرت جی، پھر کرم. بس اتنی بات ہے حضرت جی، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی صاحب او. میں چلو قبلہ شاہ صاحب بیٹھ بھائی، یہ میں کہتا ہوں یہ ان کی طرف سے کرم ہوتا ہے جس سے پھر بندے کا یقین بڑھتا ہے حضرت. یہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی، یہ جو اب ادھر کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہمارے اس سائڈ پہ نا یہ دسمبر اور جنوری ماڑیاں تے بڑا پاری پہنتا ہے. ویاہ ہی بڑے ہوندے نے حضرت، ویاہ ہی بڑے ہوندے نے حضرت. تو غریب آدمی بیچارہ، اب آپ کو پتہ شادیوں پہ جانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے جی. دکھاوے میں ہم پڑ گئے ہیں، عادتیں ہم نے بگاڑ لی ہیں. اے ہوں جڑا سوٹ ایس ویاہ تے پایا اگلے تے نہیں پانا، نواں پانا ہے. ہوں جڑا عہدے تے پایا عہدے تے نہیں پانا، نواں پانا ہے حضرت. اوپر سے وہ دسمبر کینڈ تھا تو حضرت مجھے بھی ایک شادی آ گئی. اوپر سے مہینے کینڈ تھا، اوپر سے شادی بھی تیسری چوتھی تھی، تو شادی بھی بڑی قریبی تھی. تو جمعے کا دن تھا، ہفتے کو جناب وہ نکاح کا معاملہ تھا، جان جن کہنے. میں بڑا پریشان، میں یار ہوں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ دولہے کو پیسے دینے ہیں تو دینے کہاں سے ہیں؟ مہینے کا لاسٹ ہے، 3 شادیاں پیچھے کھا لی ہیں، کیا کروں اب میں؟ تو وہ جب جمعہ ہو گیا نا تو سارے سلام پڑھ رہے تھے، تو میں کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا تھا یار وہ فلاں بندہ ہے، اس کو جا کے کہتا ہوں یار چل سیلری ملے گی نا تو اتنے پیسے دے دے، میں تیرے پیسے واپس کر دوں گا. پھر کہا نہیں یار اس کو نہیں کہنا. پھر دوسرا، نہیں اس کو نہیں کہنا. پھر تیسرا، نہیں اس کو نہیں کہنا. پھر ایک بندے پہ میں پکا ہو گیا. میں نے کہا لو جی جمعہ پڑھ کے نا اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو جا کے مسئلہ بتاتا ہوں یار 4-5 شادیاں کٹھی آ گئی ہیں، مہینے کا لاسٹ چل رہا ہے. تو لو جی ٹھیک ہے جی، جمعہ ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی. اب وہ ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو ایک بندے نے نا حضرت اپنے ہاتھ میں پیسے اس طرح رول، جتنے وہ رول کر سکتا تھا نا اس نے کیے ہوئے تھے. تو جب اس نے ہاتھ میں لایا نا مجھ سے تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں لیتا. تو آگے ہو کے میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے. میرے کان میں کہتا ہے اج نہ کرو اج لوڑ ہے. میرے ادھر جی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں اس کو کس طرح پتا ہے آج مجھے لوڑ ہے؟ میں گھومتا ہی رہا. کہتا ہے حضرت لے لو آج لوڑ ہے. اچھا میں نے کہا چلو، بہرحال میں نے پکڑ دی. وہ مل ملا لیا. جب میں باہر گیا نا تو میں اب وہ جو میری مطلوبہ شخصیت تھی میں اس کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ مجھے تھا بڑا بھی ہوگا تو 500 ہوگا، یا بڑا بھی ہوگا تو 1000 ہوگا، اتنا ہی ہوگا نا، کیا اور ہوگا، لیکن مجھے تو ذرا زیادہ درکار ہے. لو جی یہ بھی دل میں خیال آیا یار ویکھاں تو صحیح بھلا کنے. اللہ کی قسم قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ. وہ کھول کے دیکھا جتنے سوچے تھے اتنے بھیجے تھے انہوں نے. جتنے سوچے تھے حضرت انہوں نے اتنے بھیجے تھے. ہاں حضرت کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. وہ چلے ہو کے تو دیکھو ان کے، ہو کے تو دیکھو ان کے. دیکھو کی نہیں کر دے حضرت. بھائی مسلم لیگ کے بندے پہ اوکھا وقت آئے پہنچتے ہیں، اگلے کیوں نہیں پہنچتے؟ پی ٹی آئی کے بندے پہ اوکھا ویلا آئے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟
اگر یہ دنیا دار منوس پہنچتے ہیں تو قربان جاؤ پھر مدینے والی سرکار کی شان پہ ہیں وہ نہیں پہنچیں گے حضرت جی. تو آ تو صحیح بان تو صحیح. یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی. اب فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے واز میں نا ہارون الرشید کے لیے سخت کلمات بولے. ایجنسیوں کا بندہ اندر ہی بیٹھا ہوا تھا, اس نے جا کے ہارون الرشید کو کہا, انہوں نے کہا جی جمعے جی آج حضرت صاحب نے تاڑے خلاف بڑے سخت لفظ بولے نے. بادشاہ وقت تھا, فرمایا اٹھا لاؤ ان کو گرفتار کر لیا اور قید خانے میں نہیں ڈالا بلکہ کیا کیا, ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا, اس میں صرف کھڑا ہی رہنا ہے, حرکت بھی نہیں بندہ کر سکے. اس کو تھا کل تک ان کا انتقال ہو جائے گا. لیکن امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب وہ صبح کے دربار میں بیٹھا نا ہارون, تو کسی سپاہی نے آ کر خبر دی, جناب وہ جڑے مولوی ہوری کل ڈکے نہیں سن ڈبے وچ, انہیں کو تو باہر باغ چ پھرن دے دیں. اس کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا لگتا ہے میری فوج میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا, تو اس نے نکال دیا ہوگا باہر. کہتا جاؤ بابے انہوں لے کے آؤ مولوی صاحب. وہ مولوی صاحب بلائے گئے. اب امام یافعی لکھتے ہیں جو دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی, ہارون الرشید اور حضرت کے درمیان. وہ ہارون سے سوال کیا کرتا ہے, مولانا یہ آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ اس کو تھا میرے کسی سپاہی نے نکالا ہے. آپ آگے سے فرماتے ہیں جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. پھر پوچھتا آپ کو ڈبے سے کسی نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. اب اس کو بھی سمجھ آ گئی تھوڑی سی. لکھا ہے امام یافعی نے لکھا ہے, اپنا سر پکڑ کے نا ہارون کہتا یہ کتنی عجیب بات ہے. تو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. واہ پھر امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے حضرت کو گھوڑے پہ بٹھاؤ, میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور ان کو سارے بغداد کی سیر کرواؤ, اور پیچھے کوئی شخص یہ اونچی آواز میں منادی کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی, اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی. حضرت ہاں حضرت لگا کے تو دیکھو یار, وفا کر کے تو دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے, پھر دیکھو کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. حضرت جی یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لکھا ہے. حضرت وہ لکھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ کو پتا ہے باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے, کسی کی کم کسی کی زیادہ, کہیں ایسا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ. حضرت ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دونوں. لکھا جب دونوں آئے نا تو دونوں ایک ہی جیسے تھے. فرق اتنا تھا باپ بوڑھا ہو چکا تھا, بیٹا جوان تھا. باپ جلد پہ بڑھاپے کے اثار آ چکے تھے, جو بیٹا تھا وہ جوان تھا. لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا. عرض کردہ حضرت اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا پھر سنا. عرض کردہ حضور میں ایک تاجر ہوں اور اکثر تجارت کی غرض سے 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کے لیے اپنے گھر سے دور رہتا ہوں. جب اس بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا, ابھی دنیا میں نہیں آیا, تو جو میں کام کرتا تھا نا میرا مال بالکل تیار ہو چکا تھا. اگر نہ لے کے جاتا تو ضائع ہو جاتا, مجبوراً نکلنا پڑا. تو جب میں نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ آ کے مجھے پوچھتی کیا ہے, آپ تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو شخص عرض کرتا امیر المومنین میں نے آگے سے اپنی بیوی کو کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. 5-6 ماہ لگ گئے واپس آتے آتے. جب آیا نا اپنے علاقے میں تو دل اڑ رہا تھا, پتہ نہیں تھی ہوئی نہیں کہ پتر ہویا ہونا ہے, پتر ہویا ہوئے گا تو نہ رکھاں گا, تھی ہوئی ہوئے گی تو نہ رکھاں. دل اڑ رہا تھا. لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا. میں کہا بیوی میری کدھر گئی؟ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا میری بیوی کدھر ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے بھائی کیا بات یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی, تو اس درد کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. تو پھر بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو ہم نے تمہاری بیوی کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا.
ایک شخص ساتھ گیا, اس نے قبر کی نشاندہی کی, میں نے تلاوت قرآن کریم کی, اپنی بیوی کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی, گھر آ گیا, زور پڑی, عصر پڑی, مغرب پڑی, عشاء پڑی, چارپائی پہ لیٹ گیا. میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پھر بیوی کی قبر پہ جاؤں اور جا کے نہ پھر میں قرآن پڑھوں, اس کے لیے دعا کروں. آپ کو پتہ ہے حضرت دن کے وقت ڈر کے مارے قبرستان کوئی نہیں جاتا, تو رات کو جانا کو سوکھا کام ہے. لیکن کیا ہے, وہ کہتا ہے قدرت کھینچ رہی تھی, نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا. جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا, تو جا کے کیا دیکھتا ہوں, بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے, آگ نکل رہی. میں بڑا گھبرایا, یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی, باحیا خاتون تھی, میری بڑی تابعہ دار تھی, ذاکرہ تھی, عابدہ تھی, صالحہ خاتون تھی, اس کی قبر میں کیوں آگ لگ گئی؟ حضرت اب تو ہم قبر دوسرے انداز سے ہوتے ہیں, پہلے قبر ہی ہوتی تھی سامی, ٹھیک ہے جی, قبر, پھر اندر جا کے سائڈ کو پھر آگے کا گڑھا, اس میں پھر میت کو رکھا جاتا تھا. اور اس کرتا امیر المومنین, میں نے قبر کھولی, مٹی نکالی, اندر گیا, اینٹیں لگی تھیں, اینٹیں اتاری, تو کیا دیکھتا ہوں, قبر میں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ دی شکل تیرے نہ بڑی ملتی ہے. میں بھی بڑا حیران ہوا, یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو نکالا, سینے سے لگایا, قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کیا آئی, بندیا تو جاندے دروازے تے کھلو کے کہہ کے گیا سے, یا اللہ میں دنیا چاہنے والی اپنی اولاد نو والے کرنا وا, اللہ دے ساڑے والے کر کے گیا ہے, زندہ دین دے سا بوڑھی ساڑے والے کر کے جاندہ, وہ بھی تینوں زندہ ہی دینی سی ہے, وہ کر کے تو دیکھو یار, کر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کرو تو صحیح یار, کیوں بھاگ رہے ہیں حضرت, کرو تو صحیح حضرت, پڑھ کے تو دیکھو یار, اللہ, پڑھ کے تو دیکھو, دیکھو پھر ہوتا کیا ہے حضرت, بڑا زور ہے حضرت اس نام میں, اللہ. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں حضرت, جنہوں نے پکایا نا اس کو, ان کو پھر ضرورت نہیں. حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ, لکھا ہے کہ حضرت طواف کر رہے تھے, منصور آ گیا, بادشاہ وقت ہیں جی, اسی تہارے والے وظیفے پہ پڑھنے ہیں یار, کہتے کسی اہم مہینے نے یاری لگ جی ہے, آیا کیسے لوگ تھے یار. وہ جب آیا نا منصور, تو کیا ہوا, بڑے لوگوں نے طواف چھوڑ دیا اور منصور کو پروٹوکول دیا, لیکن حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ اسی طرح حضرت جی ماہویت کی کیفیت میں بیت اللہ کا طواف کرتے رہے. بادشاہ وقت تھا, اس کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا اے سالم نے مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا. لیکن حضرت کا ایک روب تھا, عمل کا بڑا روب ہوتا ہے قبلہ, بڑا روب ہوتا ہے عمل کا. اب سمجھ نہ آئے کروں کیا, اس نے دنیا دار تھا نا, داؤ چلا اس نے کہا لے جی پھر کوئی ہی پتہ سٹنے ہیں کہ حضرت بھی ذرا نا ذرا میرے منن والے ہیں جو جن. کیا کرتا ہے, طواف کرتا کرتا نا حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور یہ لوگوں نے میرے پروٹوکول کے لیے طواف ترک کر دیا, آپ نے ترک نہیں کیا, مجھے آپ کی بات بڑی پسند آئی ہے, میں بڑا خوش ہوا ہوں. بادشاہ وقت مانگے کیا مانگتے ہیں. اور حضرت کھڑے ہو گئے, فاروقی خون نے جوش مارا, آپ نے فرمایا اوے منصور تجھے شرم نہیں آتی, وہ تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. وہ گھبرا گیا, اس نے کہا حضور میں نے تو کہا منگو کی مانگ دے ہو, اس میں دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا اور گناہ کیا ہے, وہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں, ہائے ہائے, اس سے بڑا اور گناہ کیا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں. آپ نے یہ کہا کہ پھر طواف شروع کر دیا, وہ بھی طواف کرتا رہا. حضرت نے طواف ختم کیا, نوافل پڑھے, مقام ابراہیم پہ, آب زمزم شریف پیا, حضرت نکل گئے. منصور بھی پیچھے گئے حضرت کے. جب لکھا ہے حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے نا, تو اس نے پھر آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا. عرض کردہ حضور غلطی ہو گئی, معافی دے دیو. ٹھیک. عرض کردہ حضور ہوں تو تسی مسجد چو باہر آ گئے ہو نا, ہوں منگو کی منگنا جی. آپ نے فرمایا اچھا چل پھر اب تو ہی بتا, تو سے دنیا مانگوں کہ دین مانگوں. اور کردہ حضور دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں, مجھے تو اللہ نے دنیا عطا کی ہے, تو دنیا میں سے کچھ مانگیں. آئے آئے رو پڑے حضرت. آپ نے فرمایا جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگی. آج پڑھو گے, آج کا پڑھا کل تمہارے کام آئے گا. اتھے عملہ دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. آج ہمیں نہیں بات سمجھ, آج ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی.
मौलवियों की बातें नहीं अच्छी लगती, गुस्सा लगता है हमें, यह की है नाकामी कोई नहीं, हर वेले एक ही गल करते रहते हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस दिन बात हमारी और होगी। उस दिन हम सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ हमारे सामने होगा। फिर कुरान कहता है फिर हम क्या कहेंगे, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ कर लिया होता। आज नहीं आप पढ़ रहे, मैंने 3 बार कहा ना पढ़ने को, नहीं पढ़ा आप, तो मेरा क्या गया। अल्लाह ना करे आपका नुकसान हो, लेकिन हुआ ना नुकसान। लेकिन दुख ये है कि ना इस नुकसान की तरफ किसी की तवज्जो है, ना हम इस नुकसान को नुकसान समझते हैं। हालां इतना बड़ा नुकसान है। हज़रत सुबह से लेकर ये तकरीबन जो ना 12 बज गए हैं, सुबह से लेकर अब तक हमने अपना इतना दीनी नुकसान किया है, शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है। ऐसी कई महफिलें लगे ना, तो कई महफिलें लगा के सिर्फ एक दिन का नुकसान बताया जाए, इतना नुकसान। मैं हज़रत मसलन सुबह से लेकर अब तक जितना हमने अपना नुकसान किया, सारा तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने आगे चकवाल जाना है। जिसने फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जमात छूटने का नुकसान नहीं बताऊंगा, फजर रह जाने का नुकसान नहीं बताऊंगा, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। फिर इसके बाद ना 33 बार सुबहान अल्लाह कहना था, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना था, 34 बार अल्लाहु अकबर कहना था। मैं 33 या 34 बार ना पढ़ने का नुकसान नहीं बता पाऊंगा, बड़ा टाइम दरकार है। सिर्फ एक बार जिसने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहा, जरा अपना नुकसान सुनो। हदीस पाक का मफहूम है कि फजर की सुन्नतों का जो सवाब है वो जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब इस खाली जगह को भर देता है। कितना सवाब होगा। और अब हज़रत आप इस खाली जगह को कोई थोड़ी सी जगह ना समझ बैठिएगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक आसमान की तरफ सफर किया जाए, तो ये पहले जमीन से पहले आसमान की मुसाफत है। ये जो खाली जगह जो मैं कह रहा हूँ ना, फजर की सुन्नतों का सवाब जिसको भर देता है, ये खाली जगह इतनी ज्यादा है कि अगर आप जमीन से सफर करें तो आपको 500 साल लगेंगे पहले आसमान पे पहुंचते हुए। इतनी तवील मुसाफत है। ये खाली जगह इतनी ज्यादा है, और फजर की सुन्नतों का सवाब क्या करता है, इस खाली जगह को भर देता है। अब हज़रत जी जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कोई थोड़ा नुकसान हुआ है कोई किसी को एहसास? कोई एहसास नहीं है। अच्छा नुकसान हुआ है तो ठीक है, अब नहीं समझ आ रही, क्योंकि इस दिल पे दुनिया की मोहब्बत का गलबा है। ये दिल दुनिया की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है, ये दिल दुनिया की मोहब्बत में अंधा हो चुका है, ये दिल दुनिया की मोहब्बत में पागल हो चुका है। अब इसको ये बातें नहीं समझ आ रही कोई भी, लेकिन कुरान कह रहा है कि फिर उस दिन क्या कहेगा बंदा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। अब जरा सुबहान अल्लाह ना कहने का नुकसान सुनो। अल्लाह 33 बार कहना था, एक बार ना कहने का नुकसान सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते सहाबा हाज़िर खिदमत थे, और किसी ने क्या खूबसूरत मंजर कशी की। लिखने वाला लिखता है, उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। सहाबा हाज़िर खिदमत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। ठीक है जी, ये 4.25 मील लंबाई है उहद शरीफ की। इसका वजन कितना है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं, हमें नहीं पता उस पहाड़ का वजन कितना है। ठीक है जी, लेकिन हजरत ये वो शानों वाला पहाड़ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। हालांकि जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक चोटी उहद शरीफ ही नहीं है, बड़ी बड़ी बुलंदो बाला चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी बहुत ज्यादा है, हजरत आसमान को छू रहा है। वो केटू से थोड़ा छोटा है, फिर उसके बाद नांगा पर्वत है, सिलसिला कोहामालिया है। हमारे अपने सियालकोट में, अपने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बुलंद चोटियां हैं, बड़ी बड़ी
बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हजरत, ये नागा पर्वत और K2 के बाद जैसे मरी है 7,000 फीट तो मेरे ख्याल उसकी बुलंदी है। इसी तरह हजरत जी बाबू सटाप जो छोटी है 13,000 कुछ 100 फीट उसकी बुलंदी है हजरत जी। इस तरह हजरत वो क्या नाम है पीर चनासी है, इस तरह अयूबिया है, ये वो चोटियाँ हैं जिस पे आप अक्सर और पेशतर जाते हो घूमने के लिए। लेकिन इतनी इतनी बुलंद चोटियां, इतने इतने बड़े पहाड़ होने के बावजूद इन पहाड़ों में से कोई पहाड़ जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं उहद शरीफ के लिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि हमसे मोहब्बत करता है इसलिए उहद को जन्नत में शामिल किया जाएगा। ये वो शानों वाला पहाड़ है। सहाबा हाज़िर खिदमत थे, फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज़ की महबूब वो कैसे? फरमाया सिर्फ एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं कहा, जितना नहीं कहा, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। और हमने कितनी बार कहना था? 33 बार। एक बार कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा। फरमाया एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है। एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है। एक बार अल्लाहु अकबर कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है। ये मैं एक एक बार का सवाब बता रहा हूं। और फजर के बाद कितनी बार कहना था? 33 बार। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ हमारा। लेकिन तवज्जो ही नहीं हजरत इस नुकसान, दुनिया की तरफ तवज्जो, सारी की सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है। और तवज्जो नहीं, पागल हो गए हैं हजरत। भाई मारना पड़े मारने को तैयार हैं, बहन छोड़नी पड़े छोड़ने को तैयार हैं। अजीब तमाशा नहीं हजरत, इस जानिब तवज्जो करो यार। उथे अमलां दे होने जे किसे नहीं, तेरी जात कुछ नहीं है, अमल पूछे जाएंगे। लेकिन इसलिए तो इकबाल ने रो के कहा था किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल व दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैवंद, बुताने वहम व गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, ना ज़मान ना मकां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो करें हजरत इस जानिब तवज्जो करें और खूब अपने अल्लाह को याद करें। और हजरत इसको और आसान करके बयान किया मौलाना रूम रहमतुल्लाह, कमाल यार करके मसनवी। लेकिन हजरत जी हमारा कहाँ किताबों से ताल्लुक रहा है? हमने तो किताबें छोड़ दी हैं। बल्कि किताबें छोड़ो, जितनी किताबें, उन सब किताबों में से अफजल तरीन किताब कुरान पाक हमने छोड़ दिया हजरत। कोई नहीं हजरत जी कुरान, आपने नहीं हमने भी छोड़ दिया। आज स्टेज पे कितना कुरान पढ़ा गया हजरत? वो बस इब्तदा में जो कारी साहब ने तिलावत की सो की, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। ना नकीब साहब कुरान, ना खतीब साहब कुरान है। और वो जो तिलावत है, जैसे हमारे स्टेजों से हमद गई ना, अब देखिएगा अल्लाह ना करे वो बुरा वक्त आए, मुझे ऐसे तिलावत भी गायब होती नजर आ रही है। जैसे हमद गई ना हमारी स्टेजों से, सारे ने एक एक माल ले है बस लगे थे। मुझे ये भी जाती नजर, क्योंकि हमने हजरत जी कुरान और कुरान वालों को प्रमोट ही नहीं किया। हाँ तो हम प्रमोट करते ना, जैसे हमने नात खानी को प्रमोट किया, ऐसे हम हजरत कुरान को प्रमोट करते। मदरसों वाले बेचारे तरले डाल रहे हैं जी, मदरसे चल नहीं रहे, इमदाद करें, तवज्जो करें। फिर कौन बनाए अपने बच्चे को आलिम? आपने प्रमोट ही नात खानी की है। नात खान जनाब तैयार हो रहे हैं, दवा दब तैयार हो रहे हैं। कुरान हमने प्रमोट ही नहीं। बस शुरू में अल्लाह हज़रत जी ये याद रखिए, फरमाने मुबारक का मफहूम है, सब मजलिसों में बेहतरीन मजलिस वो है जिस मजलिस में हर चीज पे कुरान गालिब हो।
لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ بس ابتدا میں رسمن وہ قاری صاحب قرآن تلاوت کر دے، باقی ان قرآن بس دے نعت خوانی تے دے اللہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ ایک تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی ہے قرآن۔ آپ نے کیا، ہم مولویوں نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا، تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہمیں پوچھا جائے گا نا۔ اور میرے نام پہ کھانے والوں، کیوں نکالا اپنے اسٹیجوں سے تم نے قرآن کو؟ سوئے مرے پڑے تھے سارے، کیوں صرف ایک تلاوت ہوئی؟ 10 نعت خاں بلائے گئے، کیوں 7-10 قاری بھی نہیں بلائے گئے؟ تم نے، علماء نے نہیں کلام اللہ کی طرف توجہ دی، تم علماء نے نہیں کلام اللہ سے پیار کیا۔ اور حضور نبی علیہ السلام کو کتنا پیار قرآن پاک سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں وہ نام ہے جو قرآن کریم بڑے اچھے انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ باقی تو ہر صحابی کا قرآن کا کیا کہنا ہے جناب، صدیق اکبر کی تلاوت پہ میں قربان، جناب عمر فاروق کے قرآن کا کیا کہنا، جناب عثمان غنی کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب مولا مشکل کشا کی تلاوت کا کیا کہنا، اور اس تلاوت پہ تو سارا کچھ ہی قربان جو میرے امام نے نیزے پہ کی تھی۔ امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، اور امام نیزے پہ بھی قرآن پڑھے، اور محفل ہو امام حسین کے نام کی، اور صرف ایک تلاوت کی جائے، محفل ہو امام حسین کے نام کی اور تلاوت بس شروع میں ایک۔ تم چھوڑو یار، ہم نے تمہاری بات تو بعد میں کریں گے نا، پہلے اپنی بات کر لیں۔ تم تو گئے، ہم نے نکال دی، بولتے ہی کوئی بھائی کیوں 10 نعت خاں، 10 قاری کیوں نہیں، کیوں 10 نعتیں، 10 تلاوتیں کیوں نہیں؟ قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے جو تو نعت پڑھ رہے، ہمیں انکار نہیں، لیکن اس نعت کے لکھنے والا کوئی بندہ ہے، اور قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج بندے کے کلام کو اللہ کے کلام پہ فوقیت، اللہ کا کلام شروع میں ایک بار رسمن، بس پھر چلو بس ختم کرو۔ کیا کریں یار، آپ کی چھوڑو، ہمارا حال خراب ہے۔ خدا کا واسطہ توجہ دو اس جانب، قوم تو آگے قرآن کھول چکی ہے، اپنی محافل کے ذریعے لوگوں کو پیغام دو یار، لوگ تو آگے قرآن چھوڑ چکے ہیں، اور اگر ہم نے بھی محفلوں سے قرآن نکال دیا تو قرآن کون پڑھے گا؟ حضرت وہ خدا کا نام لو، کو توجہ کرو محفلوں والوں اس جانب، یہ اگر آئے ہیں ان کو پیغام دے کے بھیجو۔ اگر سٹیج پہ قرآن کوئی نہیں تو یہ کدھر قرآن کھولیں گے؟ اگر مولویوں نے قرآن چھوڑ دیا تو یہ قرآن کب پڑھیں گے؟ توجہ کرو یار، اس طرح ایک تلاوت، ایک قاری، پھر ایک نعت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں تلاوت فرما رہے تھے بیٹھ کے، رخ قبلہ کی جانب، نبی پاک علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں اور میری تلاوت سن رہے ہیں، ان کو نہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو دیکھتے کیا ہیں، پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا، ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا۔ اب ذرا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا میں نے اور سونا کر کے۔ آج میری سٹیجوں پہ قرآن ہی کوئی، پہلے کہندے سن ڈاکٹر سلیمان ناسبی ہو گیا، ہن کہن کے ڈاکٹر سلیمان وہابی ہو گیا۔ ہاں ہن ہی پتہ لگنا میرے اگے ناسبی کیتا ہی ہن وہابی کرن گے مینوں، لیکن تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، ہم تو حق بات کریں۔ غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے گا، یا ہم تمہارے غصوں کی پرواہ کر کے بولیں گے اور نہیں بولیں گے؟ حضرت دکھ ہے حضرت، قرآن کوئی نہیں سٹیج جاتے بس وہ شروع سے حضرت، اور قاری صاحب ہی حضرت جی قرآن اردو پڑھ دیں سامنے سننے والا ہوندا ہی کوئی نہیں حضرت،
माहौल की इब्तदा में पढ़ते हैं ना, होता ही कोई नहीं। उत्तों हज़रत जी अल्लाह हिदायत दे रह गए मिस्र वाले कारी साडे कोल आंदे ने जांदे हज़रत जी बुशकड़ी भरदे ने ते मिस्र जांदे ने, अपने बेचारे फिर साडे भुखे दे भुखे ही हज़रत। अजीब तमाशा लगा हज़रत, मैनू तो नहीं। वो आते हैं हज़रत जी मिस्र से, वो जांदे हज़रत जी तोड़े भरदे ने, ओ गए जे अपने नूं पुछदा ही कोई नहीं। जी मिस्र से कारी आए हुए तो मैं की मेरे कारियों की लूले लंगड़े। कुरान लाओ अपनी स्टेजों पे, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कुरान लाओ अपनी स्टेज। अगर स्टेजों पे कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो ये किधर पढ़ेंगे यार? हमने ही तो उनको पढ़ के बताना है कि कुरान क्या है। और कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा करीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो सहाबी हाज़िर खिदमत थे, फरमाया मेरे सहाबी मुझे कुरान सुना, सहाबी मुझे कुरान। सहाबी आगे सर्च करते महबूब कुरान तो वो है जो आपके कल्ब मुबारक पे उतरा है, हमने कुरान पाक आपसे सीखा है, मैं आपको कैसे कुरान सुना सकता हूँ? जरा सुनना मेरे महबूब को कितना प्यार था कुरान से हज़रत। फरमाया मेरे सहाबी कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। दुख है हज़रत, आज हमारी स्टेजों पे रब का कलाम कोई नहीं है। आज हमारी स्टेजों पे कोई रब का दे नात भाई अल्लाह माफ करे, हमको नात खाने के तरीका है भाई। फरमाया मजलिसों में सबसे बेहतरीन मजलिस वो है इसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो, इस मजलिस में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाएगा, ऐसा सिर्फ सुनाया ही जाएगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा हजरत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? फरमाया 14 साल अब्दुल कादिर ने हर रात एक टांग पे खड़े होके एक कुरान पढ़ा है। ओए हमारे बड़े कुरान वाले थे, इमाम अबू हनीफा कुरान वाले, इमाम मालिक कुरान वाले, इमाम शाफई कुरान वाले, इमाम अहमद बिन हंबल कुरान वाले, गौसे आजम कुरान वाले, शाह नक्शबंद कुरान वाले, ख्वाजा गरीब नवाज कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले। मैं कह रहा हूं हजरत ये वक्त जा रहा है, हाथ